أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. ان آیتوں کا ترجمہ یہ ہے کہ چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت کا ہاتھ کاٹ دو تاکہ ان کو اپنے کیے کا بدلہ ملے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عبرتناک سزا ہو. اور اللہ صاحب اقتدار بھی ہے، صاحب حکمت بھی. پھر جو شخص اپنے ظالمانہ کارروائی سے توبہ کر لے اور معاملات درست کر لے تو اللہ اس کی توبہ قبول کر لے گا. بے شک اللہ تبارک و تعالی بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے. کیا تم نہیں جانتے کہ آسمانوں اور زمین کی حکمرانی صرف اللہ کے پاس ہے؟ وہ جس کو چاہے عذاب دے اور جس کو چاہے بخش دے، اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے. یہ پچھلی آیتوں میں ڈاکہ ڈالنے کا کیا احکام ذکر کیے گئے تھے کہ ڈاکہ کی کیا سزا ہوتی ہے. ڈاکہ تو اس مسلح کارروائی کو کہتے ہیں جس میں ہتھیاروں کے زور پر کسی کا مال چھینا جائے یا صرف ڈرائے دھمکایا جائے یا بغاوت کی جائے، تو اس وقت میں وہ ڈاکہ یا رہزنی یا محاربۃ اللہ و رسولہ کہا جاتا ہے. لیکن چوری اس سے نسبتاً اہون چیز ہے، اگرچہ بڑی خطرناک ہے. لیکن ڈاکے کے مقابلے میں چوری کا فرق یہ ہے کہ ڈاکے میں مسلح کارروائی ہوتی ہے اور چوری کے اندر مسلح نہیں، بلکہ چوری چھپے کسی طرح کوئی آدمی کسی کی کوئی چیز چرا لیتا ہے تو اس کو سرقہ یا چوری سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو اس کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں مقرر فرمائی ہے کہ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، یعنی چور چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اس کی سزا یہ ہے کہ اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں. اور اس کی تفسیر باری تعالیٰ نے اس طرح فرمائی کہ جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، کہ یہ بدلہ ہے ان کی کمائی کا، جو کچھ انہوں نے کمائی کی یا جو عمل کیا اس کا بدلہ ہے، عبرت ہے، انگیزی ہے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. یعنی دو چیزیں بیان فرمائیں، ایک سزا اور دوسرے عبرت، کہ دوسروں کو عبرت دلانا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تنبیہ ہے، عبرت دلانا ہے لوگوں کو. ان دونوں چیزوں کا ذکر باری تعالیٰ نے باب عطف کے بغیر کیا. جزاء بما کسبا ونکالا من اللہ نہیں فرمایا، بلکہ جزاء بما کسبا نکالا من اللہ. اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ سزا کا پہلو جس طرح اس ہاتھ کاٹنے میں ہے، اسی طرح اسی کے ساتھ ساتھ در حقیقت لوگوں کو عبرت دلانا. اللہ تعالیٰ کی یہ عجیب حکمت ہے کہ سزا تو اتنی سخت مقرر فرمائی ہے کہ ہاتھ کاٹ دیے جائیں، لیکن اس سزا کے واقع کرنے کے لیے کسی شخص کے اوپر بڑی
بہت کڑی شرائط عائد فرمائی. یعنی مثلا اگر کوئی چھوٹی موٹی چیز اٹھا کے بھاگ جائے اور لے جائے، چوری کر لے، اندر سے کر لے، گھر میں سے کر لے، کپڑوں میں سے کر لے، کوئی چھوٹی موٹی چیز، تو اس پر ہاتھ کاٹنے کی سزا نہیں. ایک تو مقدار مقرر کر دی گئی ہے کہ مقدار یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ 1 دینار ہے. 1 دینار جو ہے وہ بھی اچھی خاصی قیمت ہوتی ہے آج کل کے حساب سے، تو کم سے کم اتنی کی چوری ہو. پھر یہ کہ سامنے سے کوئی اٹھا کے لے جائے تو یہ چوری نہیں، اس کو سرقہ نہیں کہا جاتا، اس پر حد نہیں، یعنی ہاتھ کاٹنے کی سزا نہیں، بلکہ اسی وقت ہے ہاتھ کاٹنے کی سزا جب کوئی آدمی کسی کی خفیہ جگہ سے کوئی چیز چرا کر لے کر جائے، یعنی اس نے اس کو حفاظت سے رکھا ہوا تھا. ایک صورت یہ ہے نا، کسی کی چیز کوئی پڑی ہوئی تھی سڑک کے اوپر تو ایک آدمی اٹھا کے لے گیا، گناہ تو وہ بھی ہے اور سزا بھی اس کے اوپر ہے، لیکن ہاتھ کاٹنے کی نہیں. ہاتھ کاٹنے کی سزا اس وقت ہوگی جبکہ کسی شخص نے کوئی چیز اپنی حفاظت سے خفیہ طور پر رکھی ہوئی ہے اور چور وہاں تک پہنچ کر اس کو لے جاتا ہے، اس کی حفاظت کی جگہ سے نکال کر لے جاتا ہے، تب اس کے اوپر چوری کا اطلاق. پھر چوری کے لیے 2 گواہ ضروری ہیں. 2 گواہ یہ گواہی دیں کہ ہم نے اپنے آنکھوں سے اس کو چوری کرتے ہوئے دیکھا ہے. چوری کرنے کا معنی کیا ہے؟ چوری کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ جو محفوظ جگہ ہے اس محفوظ جگہ سے اس کو باہر لاتے ہوئے دیکھا ہے، تو اس وقت اس کو کہا جائے گا کہ یہ گواہی دی ہے انہوں نے چوری. اگر فرض کرو کسی نے کہا میں بھاگتے ہوئے دیکھا، اس کو ہاتھ میں یہ تھا، تو وہ چوری ثابت نہیں ہوئی، یعنی سرقہ قابل حد ثابت نہیں ہوا. اگر کوئی یہ کہے کہ جی میں نے اس کو اٹھاتے ہوئے دیکھا تھا، نکلتے ہوئے نہیں دیکھا، تو اس پر بھی حد نہیں ہوگی، ہاتھ نہیں کاٹے جائیں. لیکن جب 2 گواہ، عینی گواہ، اور عینی گواہ بھی کیسے؟ جو کبائر سے محفوظ ہو، گناہ کبیرہ انہوں نے نہ کیا ہو اور باز ہو، ایسے 2 گواہ آنکھوں سے دیکھنے کی گواہی دیں کہ میں نے یہ اس کو چوری کرتے ہوئے دیکھا ہے، اس طرح کہ یہ محفوظ جگہ سے سامان نکال کر باہر لے جا رہا تھا، تب ہاتھ کٹیں گے. اگر قرائن کی بنیاد پر سزا ہو رہی ہو، گواہی کوئی نہ ہو، بہت سی مرتبہ قرائن ہوتے ہیں نا کہ انسان کے پاس گواہ تو کوئی نہیں ہوتا لیکن قرینے ہوتے ہیں کہ ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ ایک گٹھڑی اٹھا کے بھاگ رہا تھا، کسی گھر کے دروازے سے نکلا، ہاتھ میں گٹھڑی تھی اور اب یہ پتا نہیں کہ گٹھڑی کس کی تھی، گھر کے قریب سے نہیں گزرا، گھر کے اندر سے نہیں نکلا، گھر کے قریب سے میں دیکھا کسی نے، اور اسی وقت میں گھر کے رہنے والے جو ہیں وہ چیخ پکار کر رہے تھے کہ بھئی ہمارے یہاں مال لوٹ کیا. اب عین اس وقت تو نہیں دیکھا جس وقت کے وہ گٹھڑی لے کر گھر سے نکل رہا تھا، لیکن قرینہ بتا رہا ہے کہ بھئی یہ لوگ ہاتھ میں لے کے جا رہا تھا، اندر لوگ جو ہے چیخ پکار کر رہے تھے کہ ہمارا مال چوری ہو گیا. اس قرینے کے اوپر سزا ہوتی ہے لیکن ہاتھ کاٹنے کی نہیں ہوگی. ہاتھ کاٹنے کی سزا اسی وقت ہوگی جب 2 گواہ یہ گواہی دیں کہ ہم نے ان کو چوری کرتے ہوئے اس طرح دیکھا ہے کہ محفوظ جگہ سے یہ باہر نکال رہا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نظام بنایا ہے کہ جس کی سزا سخت ہے اتنی ہی اس سزا کو نافذ کرنے کی شرائط سخت ہے. جب تک کہ وہ خاص شرائط پوری نہ ہوں اس وقت تک کسی کے ہاتھ نہیں کاٹے.